تو حضرات آئیے آج ہم جو جشن منانے جا رہے ہیں کہ تقریباً جنگ آزادی آزاد ہوئے ہمارے اس ملک کو 75 ایئرس ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر صحیح معنوں میں اگر مسلمانوں کے ساتھ منافق نہ ہوتے، ہم کو اپنوں نے ہی لوٹا غیروں میں کیا دم تھا، اگر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے جو کہاوت ہے اگر یہ نہ ہوتی تو آج ہم 200 سالہ جشن مناتے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر بنگال میں میر سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر کی بغاوت نہ ہوتی، ساؤتھ میں جنوب میں ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق کی بغاوت نہ ہوتی، بہار میں حضرت بیگم محل کے ساتھ بہار کے گورتون کی بغاوت نہ ہوتی، تحریک شہیدین کے ساتھ افغانستان کے سرحد کے پٹھانوں کی بغاوت نہ ہوتی، تو آج یہ جشن ہم 200 سالہ جشن مناتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے۔ اور ایک آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جنگ آزادی کے سلسلے سے ایک خاص سیاسی غلطی ہوتی ہے کہ جنگ آزادی 1850 سے شروع ہوئی۔ یہ سیاسی غلطی ہو سکتی ہے، تاریخی غلطی نہیں ہو سکتی۔ حقیقی معنوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنگ آزادی کا سور اس ملک میں مسلمانوں نے پھونکا۔ کیوں؟ انگریز جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے غرض سے ہندوستان کی سرزمین میں آیا تو اس وقت اس ہندوستان کی سرزمین میں مسلمان حکومت کر رہے تھے۔ انگریز نے جس سے ملک چھینا، سلطنت چھینا، دبدبہ چھینا، وہ مسلمان تھے۔ اور مسلمان انگریزوں کا پہلا ٹارگٹ مسلمان تھے، کیونکہ انگریز نے مسلمانوں سے سلطنت چھینا تھا اور اسے ڈر تھا انگریز کو ڈر تھا مسلمانوں سے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس ہندوستان کی سرزمین میں 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ مغل سلطنت کی تاریخ آپ پڑھیے گا، تقریباً 700 سال، اور اس میں 50 سال جو حکومت کی ہے، ایک اکبر 50 سال حکومت کی اور ایک اورنگزیب 50 سال حکومت کی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے الزامات لگاتے ہیں کہ اورنگزیب نے مذہبی رواداری کچھ نہیں کی۔ میں آپ کو آج ایک بات کی طرف آگاہ کرتا ہوں کہ اگر میں اپنی بات اورنگزیب کے بارے میں کہوں گا کہ طرفداری ہوگی تو آپ ایک نام پڑھیے کہ ڈاکٹر رام کنیا، ڈاکٹر رام کنیانی، گوگل میں سرچ کیجئے گا، الحق ما شہدت بہ الاعداء، ڈاکٹر رام کنیانی لکھتا ہے، کہتا ہے، ویڈیوز میں وہ بیان کرتا ہے، ریسرچ اسکالر، کہ اورنگزیب کی کیبنٹ میں 34% ہندو تھے۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کی کیبنٹ میں 2021 میں 1% بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں نے رواداری دی اس ہندوستان کی سرزمین میں۔ ڈاکٹر رام کنیانی آگے بڑھتے یہ بھی لکھتا ہے کہ اورنگزیب نہ صرف مندروں کو ڈھاتا بول رہے ہیں آپ، نہیں، اورنگزیب مندروں کو دان دیتا تھا، اور اس نے اس دان دینے کی اس میں 3 مندروں کا ذکر کیا ہے، اور وہاں کی اس دستاویزات میں دیکھ سکتے ہیں کہ اتر پردیش کی اجین مہاکال مندر، آسام کی گوہاٹی مندر، یو پی کی بھگوان کرشن کی مندر میں آپ وہاں کے دستاویزات کاغذات میں دیکھ سکتے ہیں کہ اورنگزیب وہاں دان دیتا تھا انہیں۔ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ مسلمانوں نے اس ہندوستان کی سرزمین میں اپنا تن من دھن کی قربانیاں پیش کی، اور مسلمان کو تھوڑی دیر کے لیے اس ہندوستان کی سرزمین سے اگر ہم الگ کر دیں گے تو یہاں کی زمین روئے گی، یہاں کا آسمان روئے گا، اور یہ تلاش کرے گا کہ یہ قربانیاں دینے والا مسلمان کہاں چلا گیا، یہ قربانیوں کا نذرانہ پیش کرنے والا، خون بہانے والا اس سرزمین کے لیے وہ مسلمان کہاں چلے گیا۔ آسمان ڈھونڈے گی اس مسلمان کو۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس مسلمان اس ملک کے لیے بہت وفادار ثابت ہوتا گیا۔ آپ جانتے ہیں گاندھی جی کے بارے میں، گاندھی جی کو مہاتما تک بنانے میں، اور گاندھی جی کی تاریخ کو آپ معلوم ہونا چاہیے کہ گاندھی جی کو انگریز نے چمپارن ستیہ گرہ کے موقع پر زہر دینے کا منصوبہ بنایا۔
تاریخ پڑھیے گا. زہر دینے کا 1912 میں زہر دینے کا منصوبہ بنایا. ارون نے ڈنر کا انتظام بنایا چمپارن میں اور کہا کہ گاندھی جی کو بلایا کہ آئیے میرے پاس دعوت دی. اور وہاں انگریز کے اس مطبخ میں کھانا پکانے کی جگہ ایک مسلمان کھانا پکانے والا تھا. اس کا نام بطخ میاں تھا. بطخ میاں انصاری. تاریخ یاد رکھے گی. بطخ میاں انصاری کو ارون نے کہا, انگریز کے افسر نے کہا کہ گاندھی رات میں آئے گا کھانا کھانے کے لیے, اس میں زہر ملا دینا. بطخ میاں انصاری نے کیا کیا آپ جانتے ہیں. آپ بطخ میاں انصاری کو وطن سے محبت تھی, وطن کا وفادار سپاہی تھا وہ. رات میں جب گاندھی جی اپنے وفد کے ساتھ ارون کے گھر آئے عشائیہ کے لیے, ڈنر کے لیے, تو بطخ میاں انصاری نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے آنسو گرا دیا اور آنکھوں سے اشارہ کر دیا کہ اس میں زہر ہے. گاندھی جی وہاں سے رخصت ہو گئے. 1950 میں آزادی کے بعد جب چمپارن کے ایک پروگرام میں, ایک جلسے میں ڈاکٹر راجندر پرساد جب شریک ہوئے تو انہوں نے اپنے اسٹیج سے دیکھا کہ بطخ میاں انصاری وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر راجندر پرساد نے بطخ میاں انصاری کو قریب بلا لیا. بطخ میاں آئیے, ادھر آئیے. اور بلانے کے بعد راجندر پرساد بطخ میاں انصاری کو اپنے بغل میں ٹھہرا کر پورے جلسے گاہ سے ان کی قربانی کو پیش کیا. جب یہ انگریز کو معلوم ہوا اس وقت 1912 میں, تو انگریز کیا معلوم, ان کی چھوٹی موٹی جائیداد کو بھی قبضے میں لے لیا اور انہیں نوکری سے برطرف کر دیا, ان کے گھر کو بھی توڑ دیا. یہ قربانیاں رہی مسلمانوں کی, وفادار رہا مسلمان اس ملک کی دھرتی میں. اور آپ کو میں بتاتا چلوں, جواہر لال نہرو آزادی کے بعد جب صادق پور گئے, پٹنہ کا ایک علاقہ ہے, جواہر لال نہرو یہ گواہیاں ہندو برادران دے رہے ہیں, مسلمان نہیں. علماء صادق پور آئے عید الفطر کے موقع پر, انگریز بلڈوزر کو لے کے گیا اور پورے گھروں کو مس کر دیا. عید کے موقع پر خوشیاں منا رہے ہیں, ایسے موقع پر انگریز گیا اور پورے گھروں کو بلڈوزر لے کے گیا اور پورے گھروں کو مسمار کر دیا, تہس نہس کر دیا. جواہر لال نہرو نے کہا اسٹیج پہ کہ علماء صادق پور جو مسلمانوں کی جو قربانیاں رہی ترازو کے ایک پلے میں رکھ دی جائے اور تمام لوگوں کی قربانیوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو یہ علماء صادق پور جو مسلمان ہیں ان کی قربانیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا. اے دوست, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس ہندوستان کی سرزمین میں انڈیا گیٹ کو جائیے آپ, انڈیا گیٹ گواہی دیتا ہے, نام لکھے ہوئے انڈیا گیٹ پر. میں بھی گیا تھا, آپ بھی دیکھیے گا. 95,000 انڈین فریڈم فائٹر کے نام لکھے ہیں. اس میں مسلمانوں کے کتنے جانتے ہیں آپ؟ 61,945, تقریباً 62,000 مسلمان ہیں. یہ مسلمانوں کی قربانی. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہاں ضرور ہندو برادران کا بھی ساتھ رہا اس ہندوستان کی جنگ آزادی میں, لیکن جو قائدانہ صلاحیت, جو کمانڈنگ کر رہے تھے جنگ آزادی میں, وہ مسلمان تھے. اور انگریزوں نے چھینا حکومت مسلمانوں سے اور انہیں ڈر تھا مسلمانوں سے. ہنٹر لکھتا ہے, ہنٹر مورخ لکھتا ہے, اپنی بات نہیں, مورخ ہنٹر لکھتا ہے کہ انگریز کو مسلمانوں کے 3 کتابوں سے بہت ڈر تھا. ان کتابوں کو دیکھ کر ڈرتا تھا وہ. ایک ہے, ہنٹر لکھتا ہے, ایک ہے سید اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان اور سید احمد شہید کی ملفوظات احمد اور شرح وقایہ کی کتاب الجہاد. انگریز کو ان 3 کتابوں سے بہت ڈر تھا.